حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ یہ تابعی بزرگ ہیں. اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رسالت ختم نہیں ہوئی, میں ان کے بعد رسول ہوں. تو حضرت ابو مسلم خولانی کو ان لوگوں نے پکڑا تو حضرت ابو مسلم خولانی کو یہ کہا کہ اما تشہد انی رسول اللہ. اب آپ سنیے گا, یقین کو دیکھیے گا کیسا کامل تھا. اسود انسی نے کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ الیاذ باللہ. بولیے الیاذ باللہ, بولیے نا الیاذ باللہ. استغفر اللہ, پڑھ لیں استغفر اللہ. صرف 2 جمعے پڑھی, دیکھیں کیسے رمجم ہو رہی ہے. تو اس نے کہا اما تشہد انی رسول اللہ. تو حضرت ابو مسلم نے کہا کہ ما اسمعو, کیا بھونک رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو اس نے پھر پوچھا اما تشہد انی رسول اللہ, کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. تو انہوں نے کہا ما اسمعو, مجھے تیرا بھونکنا سمجھ نہیں آ رہا. تو کیا بھونک رہا ہے, کیا بک رہا ہے, مجھے آواز ہی نہیں آ رہی. اس نے تیسری مرتبہ یوں ہی کہا. تو اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اما تشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا ہاں ہاں ہاں, میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک اللہ کے آخری رسول ہے. اس نے پھر اس طریقے سے بار بار امتحان کہا مجھے تیری بات سمجھ نہیں آتی. وہ جب پوچھتا کہ کیا نبی پاک اللہ کے آخری رسول, کہا ہاں. اس نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو. حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا. آپ آگ میں کافی دیر تک رہے, پھر واپس آ گئے. واپس آئے تو آپ نے فرمایا بتا اور کیا کرنا ہے, بتا اور کیا کرنا ہے. یہ وہ یقین ہے کامل کہ وہ آگ میں بھی کود پڑے, لیکن انہوں نے کہا مجھے تیری بھونک سمجھ نہیں آتی, تو کیا کہہ رہا ہے, تیری بکواس مجھے سمجھ نہیں آتی, تو کیا کہہ رہا ہے. حضرت ابو مسلم خولانی وہاں سے چھٹے, مدینے پہنچے. مدینے آئے تو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں نماز ادا فرما رہے تھے. حضرت عمر فاروق نے ان کو دیکھا تو اپنی فراست مؤمنانہ سے پہچان لیا. آپ کتاب پڑھیں, آپ یہ مقام پڑھیں تو آپ کے مشام جان معطر ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ورضہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو ہمارے اس یار کو جانتا ہے جس کو اللہ نے حضرت ابراہیم جیسی صفت عطا فرمائی ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کی تو حضرت عمر فاروق کی فراست مومنانہ دیکھیں. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتا کہیں تو ہی تو وہ نہیں ہے, کہیں تو وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. حضرت عمر فاروق نے ان کی بڑا اکرام کیا, بڑی تعظیم کی. یہ نہیں کہا تو نے کیا بیوقوفی کی, بڑی تعظیم کی. پھر ان کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے کر گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ورضہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کی زیارت کی, ان کو دیکھا اور پھر ان کو اب انعام کیا دیا آپ دیکھیے کہ کہا کہ تم جو ہے نا یہاں پر آ کر, اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضہ جو ہے خلیفہ بن چکے تھے, نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے تھے. آپ نے فرمایا ادھر آ کے تم میرے ساتھ بیٹھو تاکہ رسول اللہ کے اصحاب دیکھیں کہ نبی پاک کی ختم نبوت کا یقین رکھنے والوں کو اللہ کیا انعام عطا فرماتا ہے. اب حضرت عمر فاروق کے جملے سننا میرے بچوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میری ملت کے نوجوانوں. حضرت عمر فاروق نے اس وقت ایک جملہ کہا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک میں نے نبی پاک کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھنے والے کو حضرت ابراہیم کا کردار ادا کرنے والی کی زیارت نہیں کر لی. اونچا بول سنی سبحان اللہ. اب اگلے جملے سننا حضرت عمر فاروق کے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ کہنے کے بعد حضرت ابو مسلم خولانی کے سامنے کہا کہ ابو مسلم کہ استغفر لی, اللہ کی بارگاہ میں تو بڑا مقبول ہے, تیرا بڑا مقام ہے, تیری بڑی منزلت ہے, تو اللہ کی بارگاہ کا منظور نظر ہے, تو نگاہ قدرت میں نظر, منظور نظر سے مراد
کہ نگاہ قدرت میں منظور ہے تو ذرا میرے لیے مغفرت کی دعا تو کرنا. حضرت عمر فاروق جیسا صحابی. تو یہ وہ یقین ہے اور یہ وہ چیز ہے جو نبی پاک کے ختم نبوت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی رسالت حقہ کی گواہی دینے کے بعد من جانب اللہ اور نبی پاک کے اصحاب کی طرف سے تابعین کو انعام ملتے رہے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی